سوال ہے، یہ مسئلہ دنیا کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے، شاید اقوام متحدہ کے جو ان کے پاس جتنے بھی مسئلے کے ان کی اس مسئلے کی اور اقوام متحدہ کی عمر ایک جتنی ہے، تو میں اس میں کیا مجھے آپ اجازت دیں گے میں سوال کر سکتا ہوں کہ اقوام متحدہ ایک ناکام ادارہ ہے یا وہ باعث ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ بہت سے مسائل انہوں نے حل بھی کیے ہیں، بہت سے مسئلے حل بھی کیے ہیں۔ دیکھیے نا، اقوام متحدہ جو ہے وہ کوئی جس طرح یہاں تیسری دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اس ادارے کو، اس کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اقوام متحدہ کی اگر آپ کانسٹیٹیوشن اس کا وہ دیکھیں، اس کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں اور اس کی جو ادارے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک ادارہ ہے سیکیورٹی کونسل۔ سیکیورٹی کونسل میں جو 5 ملک ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ پوری دنیا کے معاملات کو گورن کرتے ہیں اور وہی اقوام متحدہ کو بھی چلاتے ہیں اور اپنے ایجنڈے کو آگے کرنے کے لیے پھر وہ پوری دنیا کی حمایت لیتے ہیں۔ بیسیکلی وہ 5 ملک ہیں، یہ 5 بڑی طاقتیں ہیں۔ اب جس مسئلے میں ان کا انٹرسٹ ہے، چاہے وہ کاروباری انٹرسٹ ہو یا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وہاں ان کی پریزنس اور وہاں ان کی انوالومنٹ آپ کو ایگریسو نظر آئے گی، اور جہاں پہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے وہاں پہ ویسی ہی نظر آئے گی جیسے کشمیر میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اچھا، مسئلہ کشمیر پہ جب ہم تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو 90s کی دہائی میں مسلح جدوجہد ایک عروج پہ سٹارٹ ہوئی اور عروج پہ گئی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اس جدوجہد کے نتائج کیا نکلے؟ دیکھیے نا، شملہ معاہدہ ایک بڑی خاص چیز ہے جو اس ہمارے مسئلے کے ارد گرد جو ہے وہ جس کا بڑا ایک وہ معاملہ ہے۔ 72 میں شملہ ہوتا ہے اور شملہ بیسیکلی کشمیریوں کو اقوام متحدہ سے دور لے جاتا ہے اور ایک بائی لیٹرل ڈسپیوٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے صورتحال۔ اس میں کشمیریوں کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں سیکیورٹی کونسل کو یہ کہا گیا کہ آپ انٹروین نہ کریں، ہم یہ آپس میں طے کریں گے، جس کے بعد آپ کی سیز فائر لائن جو ہے وہ لائن آف کنٹرول میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی قبضے کی لائن۔ پہلے یہ تھی، یہ جنگ بندی لائن تھی۔ تو اب شملہ کے بعد ریاست جموں کشمیر کے لوگ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی شملہ سے پہلے یہاں کا پاپولر جو مطالبہ تھا وہ تھا رائے شماری کا، اور اس کے لیے ایک محاذ رائے شماری نام کی ایک بڑی تنظیم بھی موجود تھی جو لوگ کہتے تھے کہ رائے شماری کروائے کون کروائے؟ سیکیورٹی کونسل کروائے۔ اب شملہ کے بعد سیکیورٹی کونسل وڈرا ہو جاتی ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو جو ہے وہ یہ آپس میں حل کریں گے۔ تو کشمیری سوچتے ہیں کہ اب دنیا کو اس مسئلے کی طرف کیسے مبذول کروایا جائے اور اس کو بائی لیٹرل ایشو سے ایک قوم کی آزادی کے مسئلے کی طرف کیسے لایا جائے۔ سو یہ جو مسلح جدوجہد والا معاملہ ہے، یہ ایک تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، یعنی کشمیر ایشو ہائی لائٹ کرنا اور کشمیر ایشو کو واپس یونائٹڈ نیشن کو یہ بتانا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ انڈیا پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سارا عہد ہے 60s کے بعد کا 90s تک، اس میں آپ کو دنیا میں بے شمار جگہوں پہ آرمڈ سٹرگل ملے گی آزادی کے لیے، کالونیز سے آزادی لینے کے لیے، جیسے الجزائر ہے، ویتنام ہے، افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے، کولڈ وار ہے، اور یہ 88-87 کا وہ دور ہے کہ جب یہاں پہ پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ اس نے روس کو شکست دے دی اور ایک بہت بڑی جو پاور تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اور یہ شکست کیسے دی گئی؟ یہ شکست ملیٹنٹ سٹرگل کے ذریعے دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا، اور ظاہر ہے ہم جس ریجن میں رہتے ہیں یہ پروپیگنڈا وہاں ہی ہو رہا تھا، تو لوگ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے اس چیز سے کہ ملیٹنٹ موومنٹ جو ہے یہ ہمارے مسئلے کو حل کرے گی۔ سو اس میں ایک فیکٹر شملہ والا تھا کہ ہم اقوام متحدہ سے باہر کر دیے گئے اور بائی لیٹرل ڈسپیوٹ کی نظر ہو گئے، اور دوسرا انسپیریشن تھی مختلف آرم سٹرگل سے لوگوں کو جو ہے نا وہ جیتنے والی جو چیزیں تھیں، جو خبریں تھیں، جو خطے کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی تھیں، تو لوگوں نے اس موومنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی، اور اس سے یہ ہوا کہ مسئلہ جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے انٹرنیشنل اس میں آیا، سین میں آیا۔ ڈاکٹر صاحب، اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے